بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جنت عدن میں کون شخص داخل نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جنت عدن کو اپنے دست مبارک سے بنایا، پھر اس کو آراستہ اور مزین کیا، پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس میں نہریں جاری کریں اور پھل اس میں لٹکائیں۔ جب حق تعالی شانہ نے اس کی زیب و زینت کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش پر بلندی کی قسم، تجھ میں بخیل نہیں آ سکتا۔ بخیل کنجوس شخص کو کہتے ہیں، اس شخص کو جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرتا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ پر قربان کون لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس مال زیادہ ہو مگر وہ لوگ جو اس طرح خرچ کریں، یعنی اپنے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا دیا کہ ایسے آدمی کم ہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جہاں مال کی کثرت ہوتی ہے، فسق و فجور، آوارگی، عیاشی اپنے ساتھ لاتی ہے اور بے محل خرچ کرنا، نام و نمود پر صرف کرنا تو دولت کے ادنا کرشموں میں سے ہے۔ بیاہ، شادیوں اور دوسری تقریبات پر بھی خرچ کر دیا جائے گا لیکن اللہ کے نام پر صرف ضرورت مندوں اور بھوکوں پر خرچ کرنے کی گنجائش ہی نہ نکلے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی لوگ آخرت میں کم سرمایہ والے ہیں، مگر وہ شخص جو حلال ذریعے سے کمائے اور یوں خرچ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پیاری باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔